الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ذلل الكفر والكافرين في كل مكان. الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدنا علما. بشمار تعریف توسیع کبریائی اور بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ادواس سما رب العالمین کے لیے ہوں، جو خالق اور مالک تن تنہا اس خالق کائنات کا بدیع السماوات ہے، خالق ہے، هو الاول ہے، والآخر ہے، والظاہر ہے، والباطن ہے. اس ساری کائنات کا مدبر ہے. یہ مختصر تمہیدی کلمات، اس کے بعد درود و سلام کی بارش ہو امام الاولین امام الآخرین سید الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ ہیں کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا رہنمائی کا بندوبست فرمایا. آج کے اس مختصر سے جمعہ کا یہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے رزق کے اندر برکت کے اسباب اس موضوع پہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. رزاق صرف رب العالمین ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر سننے میں آتی ہیں، دیکھنے میں آتی ہیں. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بھائی کماتے ہیں، دن و رات تگ و دو ایک کر دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مگر ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے. جو ہمیں آپ کو سلیبس ملا بحیثیت مسلمان، اس سلیبس کے اندر اللہ رب العالمین نے احکم الحاکمین نے زندگی کا وہ کوئی بھی شعبہ ہے اسے
نہیں چھوڑا ہے جس کا حل اللہ رب العالمین نے اسی دستور حیات کے اندر ہمیں دیا نہ ہو۔ اور قرآن نے بھی اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر یہ واضح فرمایا تبیان لکل شیء، یہ ہر چیز کے لیے علاج ہے، طب ہے۔ اس میں سے یہ بھی ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، جو ہمارا عقائد بناتا ہے، ان عقائد میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہر اختیارات رب العالمین ہر اختیار کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ جب رزق کا مسئلہ آتا ہے، روزیوں کا مسئلہ آتا ہے، تو رزق کے مسئلے میں بھی رب العالمین کو وحدہ لا شریک ہی سمجھا جائے۔ اور ایک مقامات پر اللہ رب العالمین سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں اپنے بندوں سے رزق نہیں چاہتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں وما ارید ان یطعمون کہ وہ مجھے کھلائیں، یعنی رزق میں اپنے بندوں سے رزق کا سوال نہیں کرتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت اور زبردست قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اور ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین کے اندر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق کا ذمہ میں نے نہ لیا ہو۔ آپ ہماری کئی چیزیں ہماری عقل میں آتی ہیں، کئی عقلوں کے اندر نہیں آتی ہیں۔ ہر شے جو بھی کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ہے، جاندار ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار، ہر چلنے پھرنے والا چرند اور پرند جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے دربار سے رزق چاہتی ہیں اور رب ہی کے دربار سے انہیں رزق ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور تمہارا رزق میں نے آسمانوں کے اندر رکھ دیا اور اسی کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے جو انسان اپنی صحت و تندرستی کے بعد سب سے بڑی چیز جس چیز کا انسان طلبگار ہوتا ہے وہ رزق کا مسئلہ ہوتا ہے، روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کہتے ہیں کہ وفی السماء رزقکم وما توعدون، میرے بندو میں نے رزق تمہارا آسمانوں میں رکھا اور اس کا تم سے وعدہ کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرے مقامات پر اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، وہی تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، وہی پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی میدان حشر میں انسان زندہ ہوگا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تم اپنے ان کاموں کے اندر جن کو تم شریک کرتے ہو حل وہ کہاں ہیں؟ ان کے پاس ایسے اختیارات ہیں، پیدا کر سکتے ہیں، رزق دے سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے ان شرکا سے جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو رب کی ذات کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں وہ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ جس کو میں چاہتا ہوں رزق زیادہ دیتا ہوں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، کہ ہم نے روزیاں دنیاوی زندگی کے اندر تقسیم کر دی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو رزق کے اندر سب سے زیادہ ہیں، بعضہم لبعض درجات لیبلو بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ کچھ کم رکھے ہیں تاکہ آپ ان کی خدمت لے سکیں۔ اگر سارے ہی امیر ہوں گے، اگر ان امیروں کو کسی چیز کی اگر ضرورت پڑے گی اپنی کوئی اور کام کاج کے ذریعے سے، تو کوئی دوسرا ان کے لیے تیار، ان کی معاونت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ تم ایک دوسرے سے خدمت لے سکو۔ اب انسانی عقل میں ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں کم رزق ملا ہے، بعض کو زیادہ ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان بھی سورہ حجرات کے اندر اور سورہ زخرف کے اندر فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، کہ اگر میں اپنے بندوں کو فروانی کے ساتھ رزق عطا کر دیتا نا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو یہ زمین کے اندر سرکشی پھیلاتے ہیں،
بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں کم رزق دیا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کو کم رزق دینے کے اندر میری حکمت یہ ہے، مجھے پتہ ہے یہ کہ کہیں انہیں زیادہ رزق مل جائے گا تو یہ رزق زیادہ کی وجہ سے زمین کے اندر فساد اور لڑائی اور جھگڑے پھیلائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اور پھر رب فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، مگر وہ ایک انداز کے ساتھ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقامات پر سورہ حجرات میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور یہ سورہ عنکبوت کے اندر بھی ہے۔ فرمایا کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور اسے ہم نے ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پر اپنی قوم سے فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو نا، وہ تمہیں رزق کا اختیار دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ سورہ عنکبوت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ ہے کہ وہ جن کو تم اللہ کے بغیر پکارتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر ادا کرو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور ایک مقامات پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی لمبی ایک روایت، اس کے اندر فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائل الا من اتیتہ، او اللہ کے بندو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلاؤں، تمہیں رزق میں دیتا ہوں، اس لیے رزق مجھ سے ہی طلب کیا کرو۔ اب پتہ چلا کہ رزق دینے والا رب ہے، ہمیں رب کے دربار کو چھوڑ کر کہیں دائیں بائیں کسی اور چیز پر اپنا جو ہے وہم اور خیال نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا عبادی کلکم راعن، کہ اللہ فرماتے ہیں تم سب ننگے ہو میرے بندو الا کسیتہ، اور میرے بندو جس کو میں لباس بناؤں وہی میں لباس بناؤں، اور تم سب کے سب ننگے ہو الا کسوتنی فاسألونی اطعمکم، کہ میرے بندو جسے میں پہناؤں جسے میں کھلاؤں۔ اور دوسری فرمایا تم جب سوال کیا کرو کس کا سوال کیا کرو، کپڑوں کا سوال کرنا ہو تو مجھ سے ہی سوال کیا کرو، میں ہی تمہیں پہناتا ہوں، تم سب کے سب ننگے ہو۔ اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قوموا سعید، کہ لوگو تم سارے کے سارے اولین بھی ہو آخرین بھی ہو جن بھی ہو انسان بھی ہو، اور کھڑے ہو کر ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، سارے کے سارے مجھ سے مانگیں، میں سب کو عطا کرتا جاؤں، اور میری خدائی کے اندر میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی سوائے اتنے کہ ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈالنے کے بعد اس سوئی کے ناکے کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے اتنی سوائے اس کمی کے اور میرے خزانوں کے اندر کمی نہیں واقع ہوگی۔ یہ رزق اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا۔ اب ہے پہلا پوائنٹ کہ رزق اللہ رب العالمین، رزق کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایمان اور عمل۔ اللہ رب العالمین نے شرط فرمائی رزق کی فراوانی کے لیے، انسان کو مالدار بننے کے لیے، رزق کی وافر مقدار ملنے کے لیے فرمایا ایمان اور عمل ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے ایمان اور عمل۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر فرمایا، آیت نمبر 57 کے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، اور فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہونا چاہیے۔ اس کی شرط یہ ہے نیک عمل ہوگا، مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، مرد ہو یا عورت۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی، دنیاوی زندگی کو پاک زندگی کر دیں گے، کسی کا محتاج اسے نہیں کریں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور فرمایا عزت والی زندگی، پاک زندگی، رزق والی زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا اخروی زندگی جو ہوگی یقیناً ہم اسے بہترین، اس زندگی کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے جنت کی شکل کے اندر۔ اللہ، یہ ہے سورہ
نحل. اور پھر فرمایا اگر ایک انسان یہ نیک اعمال کو چھوڑ دے گا, یہ نیک اعمال کرنا چھوڑ دے, اللہ کا ناراضگی اس انداز کے اندر ظاہر ہوتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. فرمایا جو میرے اس ذکر سے, میرے ان اصولوں سے اعراض کرے گا, میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا, اس کا سکون اور چین ختم کر دوں گا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 کے اندر. اور پھر فرمایا یہاں دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی, اور اخروی زندگی جب آئے گی تو وہاں میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وَمَنْ أَحْشَرُ, فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا نا, اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ انسان کہ جو اللہ رب العالمین کے اصولوں کے خلاف زندگی گزارے گا. اور فرمایا جب قیامت کے دن جب اٹھے گا تو کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا, اور میرے رب میں تو اچھی طریقے سے دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا, میری آنکھیں تھی, مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے. اللہ رب العالمین اسے جواب میں کہیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اور میرے بندے تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, تجھے میں نے جو اصول دیے تھے, جو ذکر دیا تھا, جو نصیحت دی تھی, تو نے اس کو بلا دیا تھا, میری آیتوں کو بلا دیا تھا, میرے جو تجھے سلیبس دیا تھا تو اس کو بھول گیا تھا. آج میں تجھے بھول گیا ہوں, اسی لیے تجھے میں نے میدان حشر میں اندھا کر کے اٹھایا ہے. اور رزق میں برکت کے اسباب میں سے دوسرا پوائنٹ ہے تقوی. تقوی ہونا چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, سورہ طلاق, سورہ طلاق, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. فرمایا جو اللہ سے ڈر جائے گا, تقوی اختیار کرے گا, ہم اسے دنیاوی ساری تکلیفوں سے, ساری پریشانیوں سے نکلنے کے اسباب مہیا کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ہم اسے رزق اس جگہ سے دیں گے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ جب تقوی اختیار کرے گا, خوف خدا اس کے دل کے اندر آ جائے گا, تو فرمایا میں اسے رزق اس جگہ سے دوں گا من حیث ویرزقہ من حیث لا یحتسب, جہاں پر اس کی سوچ کبھی گئی نہیں ہوگی, جہاں پر اس کی عقل کے اندر یہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ مجھے یہاں سے رب مجھے رزق عطا کریں گے. اور اسی طریقے سے سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 96 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ. اگر یہ بستیوں کے رہنے والے لوگ, اگر یہ شہروں یا دیہاتوں والے لینے والے لوگ, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, صحیح معنوں کے اندر ایمان لے آئیں, جو میرے اصول ہیں, جو میرے طریقے ہیں, میرے نبی کی اتباع کرنے لگ جائیں, جو میں نے انہیں دستور دیا ہے, طریقہ دیا, اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اور اللہ سے ڈر جائیں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, میں ان کے لیے زمین و آسمان سے رزق کے دروازے, برکت کے دروازے کھول دوں گا. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کے اندر ان کے لیے رزق کے دروازے, برکت کے دروازے, رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دوں. یہ اللہ رب العالمین کا نظام جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اور ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام ہے, وہ کچھ کھانے کی کوئی چیز لے آئے, صحیح بخاری کی روایت, وہ کچھ کھانے کی چیز لے آئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول کر لیا. جب تناول کر لیا, اس نے پوچھا آپ نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے یہ کہاں سے لایا؟ کہا بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ کہا میں جاہلیت کے دور کے اندر جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا اور مجھے وہ جھاڑ پھونک آتی نہیں تھی, میں نے ایک بندے کو ضرورت پڑ گئی, میں نے اس کو ایسے ہی پھونکے موکے مار دیا, آپ نے ٹونے جو دکھانے تھے وہ دکھا دیے, مگر اس وقت اس نے مجھے کچھ نہیں دیا. بعد میں آج مجھے عرصہ دراز کے بعد ملا, اس نے مجھے کچھ دیا اور وہ میں لے کر آپ کے لیے اس سے کچھ خرید کر لے کر آیا ہوں, یہ جو میں نے آپ کے پاس دیا ہے. کہا آپ کو اس چیز کی مہارت نہیں تھی؟ کہا مجھے مہارت نہیں تھی. کہا آپ نے اسے دھوکہ دیا نا, یہ دھوکے کا مال ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکے کا مال, حرام مال نہیں کھا سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے ہاتھ کو منہ کے اندر ڈالا اور اپنے پیٹ سے کیا کر کے الٹی کر کے وہ سارا کا سارا غذا جو کھائی تھی باہر نکال دیا. اللہ اکبر. یہ ہے انسان کو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ مال کے اندر برکت اس انداز سے ہوگی کہ ہمارے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ
نہیں جانا چاہیے. ہماری جو پرورش ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک لمبی حدیث فرمایا, ایک بندہ دور دراز سے اللہ کے دربار میں جاتا ہے, کہتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک, اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں. اللہ جواب میں کہتے ہو بندے تو حاضر تو ہوا ہے, تیرا کھانا حلال ہے, تیرا پینا حرام ہے, تیری پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے, تیرا یہاں آنا تو ہے مگر مجھے منظور نہیں ہے. انسان حج کے لیے جائے, اگر کھانے اور پینے حلال نہ ہو تو اللہ کہتے ہیں او میرے بندے تو کیا تھا, لا شریک لک لبیک لا لبیک, تیری یہاں حاضری مجھے منظور نہیں ہے, تو آیا تو صحیح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور حلال کمائی کے اندر رزق میں برکت کے اسباب میں سے تیسری پوائنٹ یہ آپ یاد رکھیں, فرمایا قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یہ بڑی برکت والی ہے, اسے پڑھیں گے تب بھی برکت ہے, اس سے اپنی فَاتَّبِعُوهُ اس کے حکموں کی اتباع کرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم ہو جائے. اتباع, قرآن کی آیتوں کی اتباع, قرآن کو پڑھنے کی اتباع, قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی اتباع. فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اس کی تلاوت کرنا یہ بھی حلال رزق کے اسباب میں سے ہے, اور رزق کی فروانی کے لیے ایک یہ ہتھیار ہے. اللہ کے رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ بھی نازل فرمایا. اور چوتھا پوائنٹ یاد رکھیں, رب کی جو نعمت عطا کردہ نعمت ہے اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے. اگر انسان شکر نہ ادا کرے, اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر دی, فرمایا لَإِن شَكَرْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ کہ تمہارا رب یہ اعلان کر چکا ہے, یہ حکم دے چکا ہے, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ میرے بندو تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اضافہ کر دوں گا تمہاری نعمتوں کے اندر. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر جو ہے 7 ہے. فرمایا میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. شکر گزاری سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فرمایا اگر تم نے روگردانی کی, ناشکری کی, اور فرمایا ان عذابی لشدید یاد رکھنا میرا عذاب, میری پکڑ بڑی سخت ہے. اس کی مثال صحیح بخاری کی روایت, فرمایا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا امتحان لیا. ایک کوڑ والا تھا, ایک کے سر میں ایک کوڑ والا تھا, کوڑ کی بیماری تھی, ناعلاج بیماری آج کے دور میں جسے کہا جاتا ہے. ایک کو گنجا پن تھا, ایک کی بصارت نہیں تھی. فرمایا جبریل علیہ السلام کو بھیجا اللہ رب العالمین نے کوڑ والے کے پاس, کہا کیا تمنا ہے تمہاری, کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا بھائی میں دنیا کے اندر کسی محفل میں بیٹھ نہیں سکتا, کسی مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا, مجھے یہ بیماری لائق ہے, تو اگر کچھ مدد کر سکتا ہے تو میری اس بیماری کے لیے کچھ کر دیجئے. جبریل علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیرا, اس کے اوپر ہاتھ پھیرا, دعا کی اس کے لیے. اللہ نے بھیجا تھا نا امتحان کے لیے, وہ ٹھیک ہو گیا. کہا اب زندگی کی کوئی اور تمنا ہے؟ کہا مجھے اونٹوں کے ساتھ لگاؤ ہے, میرے پاس اونٹیں ہونے چاہیے تھی. اسے ایک گابن اونٹ دے کر چلے گئے جبریل علیہ السلام. اب ایک دوسرے کے, یہ تینوں ساتھی تھے, تینوں ایک ہی ایریے کے تینوں ساتھی تھے. اب دوسرے کے پاس پہنچے, اس کو گنجا پن تھا. کہا بھائی میرا سر, میں کسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا, میرے سر میں بال ہی نہیں ہے, مجھے یہ بیماری ہے, اور میں 24 گھنٹے میرے ہاتھ اسی کی طرف رہتے ہیں, کھجلی ہو رہی ہے, یہ سب سے بڑی بیماری ہے, مجھے میرے لیے دعا کرو. جبریل علیہ السلام نے دعا کی اس کے لیے, ہاتھ پھیرا, دعا کی, چلے گئے. کہا زندگی کی کوئی تمنا, کوئی خواہش؟ کہا میری ایک ہی خواہش ہے, مجھے تمنا ہے, مجھے گائے بڑی پسند ہیں, بیل بڑے پسند ہیں. اسے بھی ایک حاملہ گائے دے کر چلے گئے. تیسرے ساتھی کے پاس پہنچے, اسے پوچھا بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہا بھائی رب نے کائنات تو بنائی ہے, میں دیکھ نہیں سکتا کائنات, یہ اتنی بڑی خوبصورت کائنات ہے, رب نے مجھے آنکھیں دی تھی, آنکھیں لے لی ہیں, میرے رب سے کہو اگر مجھے آنکھیں عطا کر دے, میں اس رنگ برنگی کائنات کو دیکھوں, خوبصورت کائنات کو دیکھوں. جبریل علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی, وہ بھی ٹھیک ہو گیا, اس سے آنکھوں کی بصارت آ گئی. اس نے کہا زندگی کی کوئی مال کی کسی چیز کی خواہش؟ کہا مجھے بکریوں کے ساتھ لگاؤ ہے, مجھے بکری ملنی چاہیے. اللہ اکبر, اسے ایک حاملہ بکری, کبن بکری دے کر چلے گئے جبریل علیہ السلام. عرصہ دراز گزر گئے, سال گزر گئے, امتحان شروع ہو گیا. امتحان شروع ہو گیا. پہلے کے پاس آئے, اس نے کہا
میں مسافر ہوں، میرا سفر بڑا دور کا ہے، میں دور رہتا ہوں، میں نے سنا ہے تجھ پر ایسے حالات و واقعات گزرے ہیں، مجھے تھوڑا کچھ مال دے دے، میں اپنی منزل مقصود تک پہنچوں۔ اس نے کہا بھائی ایسی باتیں میرے پاس نہ کر، جیسے آج کا دور ہوتا ہے، ایسی باتیں، ایسے خیالات، ایسی چیزیں نہ کو، چلن تبن، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر تو ویسا جیسا میں کہہ رہا ہوں میں نے سنا ہے ایسا نہیں ہے تو رب تجھے ایسا ہی کر دے۔ اس نے رب کے راستے میں دینے سے انکار کر دیا، رب نے اسی طریقے جبریل نے دعا کی، اسے رب نے اسی حالت کے اندر لوٹا دیا۔ انہوں نے نہ شکری کی، رب کی شکر گزاری نہیں کی، جبریل نے دعا کی، اسی حالت میں لوٹ گیا۔ دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں جبریل علیہ السلام، اسے بھی کہتے ہیں بھائی میں نے سنا ہے تجھ پر حالات تھے، واقعات تھے، تیرے سر میں گنجا پن تھا، تجھے ایسی بیماری لگی ہوئی تھی، آج تیرے پاس اتنا مال دولت ہے، میری مدد کر، میں مسافر ہوں، دور جانا ہے، میرا منزل فلانی جگہ ہے۔ اس نے بھی انکار کر دیا ٹوٹل، اس نے بھی کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب اس کے پاس، اس نے بھی انکار کر دیا، جبریل علیہ السلام نے اس کے لیے بھی بد دعا کی، اللہ کی طرف امتحان تھا نا، بد دعا کی، وہ بھی اسی حالت میں لوٹ کے جو پہلی حالت تھی۔ اب تیسرے کے پاس اس نے کہا او اللہ کے بندے، یقیناً میں اندھا تھا، میں کائنات کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، میرے رب نے مجھے بصارت دی، یہ سارا رب نے دیا ہوا، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ اتنی بکریاں ہیں، اتنے بڑے ریوڑ ہیں، لے جا تو اپنا سفر کے لیے بھی جتنی لگتی ہیں لے جا، اپنے لیے بھی گھر میں کاروبار کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جتنی لگتی ہیں لے جا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں، تیرے دو ساتھی ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ناشکری کے اندر رب نے انہیں پکڑ لیا ہے، اب تو نے شکر گزاری کی، مجھے یہ نہیں لگتی ہے، مجھے رب نے تیرے امتحان کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے بھیجا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تو جبریل نہیں آئیں گے نا، اب جبریل نہیں آئیں گے، یہ واقعات ہیں کہ ایسا کوئی مسافر، کوئی مسکین، کوئی غریب نہ آئے ہمارے پاس کہ جسے ہم ایسے ہی دھتکار دیں، ہمیں اپنی حالت یاد نہ رہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو تم شکر گزاری کرو گے میں رزق کے اندر برکت دوں گا، تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہاں اگر تم نے نافرمانی کی تو میری عذاب بڑا سخت ہے۔ پانچواں پوائنٹ رزق کے اسباب کے اندر ہے، رزق میں برکت کے اسباب میں سے فرمایا اللہ کے نبی محمد الرسول لو انہم توکلوا علی اللہ حق توکلہ، فرمایا لرزقکم کما یرزق الطیر، فرمایا تم اللہ پر اس طریقے سے توکل کرو جس طریقے سے پرندوں کے رب پر توکل ہے۔ فرمایا یغدو حماسا وَتَرْزُهُ بِطَانًا، فرمایا جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس اپنے گھونسلوں کے اندر آتے ہیں تو میں انہیں سیر کر کے کسی ایک بھی پرندے کو بھوکے واپس گھونسلے کے اندر نہیں جانے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کا توکل رب پہ ایسا ہونا چاہیے کہ رب، یعنی اسباب، آج ہمارا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی اسباب ہے، اسباب ضرور ہیں، مسبب الاسباب پر ہمارا بھروسہ اور یقین اور توکل ہونا چاہیے، اسباب پر توکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسباب پر توکل ہے تو رب اس سے ناراض ہوتے ہیں، اسباب کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں، مسبب الاسباب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے رزق کے اسباب میں سے چھٹا پوائنٹ، انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے شہر کے لیے دعا کی، کہا اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ میرے اس شہر کے اندر، اس کے اندر کاروبار کے اندر برکت ڈال دے، وفی ثمارینا، اللہ اس کے پھلوں میں برکت ڈال دے، وفی مدتنا وفی ساعنا، اس کے ماپ تول میں، اس کے پھلوں میں، اس کی ساری کھانے پینے کی چیزوں کے اندر برکت ڈال دے۔ اللہ اکبر، یہ چھٹا پوائنٹ ہے، انسان کو اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی فصلوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی میں سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی کے یہاں دعوت کھانے کے لیے گئے، جب دعوت کھائی تو اس کے لیے دعا کیا کی؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہم بارک لہم، اور میرے رب اس کے رزق کے اندر جو تو نے دیا ہے برکت ڈال دے، واغفر لہم، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، وارحمہم، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ ہمیشہ ہمیں یاد ہونا چاہیے جو بھی رزق ہم کھائیں، کسی کے یہاں کھائیں، ہمیں یہ دعا ہمیشہ ذہنوں کے اندر یاد ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اندر برکت ڈالیں گے۔ اور ساتواں پوائنٹ یاد رکھیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، فرمایا جب تم اللہ کے راستوں کے اندر خرچ کرو گے، وَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جب تم اللہ کے راستوں میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین اس خرچ کی جگہ پر تمہیں اور اتنا ہی عطا کر دیں گے۔
ما نقصت صدقۃ من مال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں بھائی رقم کھوٹی ہو جائے گی، کسی کو دیا اس سے رقم کھوٹی ہو جائے گی، اور قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے، سورہ سبا یہ کہہ رہی ہے وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، جو تم خرچ کرتے ہو نا اللہ رب العالمین اس کی جگہ پر تمہیں اور عطا کر دیتے ہیں، وهو خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اور ہمیں یہی چیز ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا ما من یوم یصبح العباد الا ملکان ینزلان یقول احدهما، فرمایا ہر صبح ہوتی ہے نا، جب صحیح البخاری کی روایت، فرمایا جب بھی ہر صبح ہوتی ہے، ہر صبح ملکانی دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں نازل کرتے ہیں، احدهما اللہم آتی منفقا خلفا، جو یہ دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت ڈال دے، اضافہ کر دے۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے ہر صبح، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں غریبوں پر، مسکینوں پر، ناداروں پر، دوستوں پر، یاروں پر خرچ کرتا ہے، فرمایا وہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اے اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دے، اضافہ کر دے۔ فرمایا دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اور میرے رب جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تیرا جو ہے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے ہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں، اے اللہ اس کے مال سے برکت کو نکال دے، اس کے مال کو ہلاک اور برباد کر دے، ہلاک کر دے، ختم کر دے اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں ہمیں سکھائیں، یہ چیزیں ہمیں سکھائیں، ہمیں ان چیزوں کی طرف جو ہے دھیان ہونا چاہیے۔ اور ساتواں پوائنٹ یہ یاد رکھیں، رزق میں برکت کے اسباب میں سے فرمایا، ایک صحابی ہیں صخر الغامدی، صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ و نصیحت کی، ان میں سے ایک یہ واعظ و نصیحت یہ کی کہ میں نے اے اللہ دعا مانگی اللہم بارک لی امتی فی بکوری ہے، اے اللہ میری امت کے کاروبار میں خیر و برکت صبح کے وقت میں ڈال دے۔ آپ کو یاد ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے تھے صبح کے وقت کیا کرتے، جب بھی کوئی کام ہے کہیں کوئی کارنامہ انجام دینے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجتے تھے صبح کے وقت میں۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں بڑا غریب تھا، میں نے یہ جب دعا سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی، تو میں نے کچھ پنیر لیا اور صبح فجر کی نماز میں پڑھتا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً میں اپنے کاروبار میں لگ جاتا۔ تو مجھے جب اللہ رب العالمین نے کچھ عرصے کے بعد امیر بنا دیا مجھے رب نے، اور مجھے کئی صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی اتنے بڑے امیر بن گئے؟ کہا فلانی مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی ہمارے لیے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اللہ میری امت کے کاروبار میں صبح کے وقت میں جو کاروبار، جو کام صبح کے وقت میں خیر کا کام شروع کیا جائے اس میں برکت ڈال دے۔ تو میں نے تب سے یہ کاروبار شروع کیا تھا، یہ دعا سن کر، یہ حدیث سن کر، یہ نسخہ سن کر، اسی لیے اللہ رب العالمین نے مجھے برکت ڈال دی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں آج کل دنیا کا یہ ٹائم ہوتا ہے 9 بجے 10 بجے 11 بجے مارکیٹیں کھلتی ہیں، تو ایک بندہ جو اس حدیث پر عمل کرنا چاہے، اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہے، وہ اپنا حساب کتاب جو دن بھر ہوتا ہے نا، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس حساب کتاب کو شروع کر لے، دکان کا، مارکیٹ کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ بھی اس دعا کے اندر شامل ہو جائے گا، کیونکہ وہ صبح سویرے جا کر تو مارکیٹ کھول نہیں سکتا، دور دراز مارکیٹیں ہوتی ہیں بعض مرتبہ۔ تو فرمایا کہ مفسرین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ وہ بندہ بھی اس دعا کے اندر شامل ہو جائے گا جو اس دعا پر عمل کرے گا، صبح سویرے ہی کاروبار کو شروع کرے گا۔ اب یہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب 9واں پوائنٹ فرمایا خرید و فروخت کرتے وقت لینے والے اور دینے والے کو اختیار ہے جب تک چیز کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال نہ لیں۔ آج کل ایسا بھی ہوتا ہے، چیز دیکھی ہی نہیں، پہلے ہی اس کی قیمت جو ہے طے کر دی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایسی بھائی تو نے دیکھی میری چیز کیوں؟ اگر دیکھی ہے تو پھر اب لینی پڑ جائے گی۔ ایسے بھی ہے کئی چیزوں کے اندر، جانوروں کے اندر لوگوں نے ایسے شمار رکھا ہے، میرے جانور کو دیکھا ہی کیوں، میری چیز کو دیکھا ہی کیوں، اب دیکھیے اب لینی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب یہ دیکھنے کے بعد، اچھی طریقے سے سوچنے سمجھنے کے بعد، جو دینے والا ہے وہ اس کے نقصوں کو واضح کر کے سامنے رکھ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اللہ رب العالمین اس دینے والے کے کاروبار میں بھی برکت ڈال دیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا لینے والا بھی اسی انداز کے ساتھ نقص کو سامنے پرکھ کر اگر لے لیتا ہے، اس میں تھوڑا بہت اگر نقص بھی ہوگا تب بھی اللہ رب العالمین اس کے لینے والے کے کاروبار میں بھی برکت ڈال دیں گے۔ اور فرمایا
ان دونوں میں اگر کسی نے جھوٹ سے کام لیا، تو فرمایا اس کاروبار کے اندر برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار کے اندر ایک بار جا رہے تھے، اور مدینہ کی مارکیٹ ہے، غلے کا ایک گودام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتفاقاً ایسے ہاتھ ڈالا ایک بوری کے اندر، نیچے سے نمی نظر آئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، نمی جب نظر آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے، اندر سے گیلا ہے اوپر سوکھا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بارش ہوئی تھی، اس کی وجہ سے پانی ٹپک پڑا تھا، یہ سب گیلا ہو گیا تھا، میں یہاں نہیں تھا، تو اب میں نے اندر سے سوکھا گلہ لے کر، گندم یہ لے کر اس گیلے کے اوپر ڈال دیے تاکہ گاہک جلدی سے آ جائے خرید لے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور کہا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دہی سے کام لے، جو دھوکہ دہی کرے کاروبار کے اندر، کسی کو دھوکہ دے، کسی چیز کے اندر دھوکہ دے، من غش فلیس منا، اس کا مجھ سے کوئی محمد الرسول اللہ سے میں کوئی تعلق نہیں ہے، جو دھوکہ دے اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے کاروبار میں برکت نازل فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ قبلہ اول کی جو ہے حفاظت فرما، اللہ یہود کو نیست و نابود فرما، اللہ غاصب قوموں کو نیست و نابود فرما، اللہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ جس قبلہ اول کی اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اور میرے مولا اس کا دیدار ہمیں بھی نصیب فرما، اے اللہ اس کے لیے ہمیں سفر کرنے کی اے اللہ رب العالمین ہمارے لیے ایسے چیزیں میسر فرما، ایسے زادرہ میسر فرما جس پر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے دیدار پر، جس کے سفر پر برکتیں بتائی ہیں، ثواب بتایا ہے، میرے مولا اس کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بھی مسلمان مظلوم اے اللہ شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ وہ پیشن گوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت آئے گا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس کرۂ ارض سے ایک ایک یہودی کو مٹا نہ دیا جائے، اور وہ یہودی کسی پتھر کے پیچھے جائے گا، پتھر آواز لگائے گا، درخت آواز لگائے گا کہ یہاں چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے یہاں قتل کر، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اے اللہ وہ وقت بھی ہمیں نصیب فرما، اے اللہ امت پر وہ وقت بھی رہا، اے اللہ آج جو مظلومین بنے ہوئے ہیں مسلمان، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ملک کے اندر ظالموں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ بیرون ملک جتنے بھی ظالم قوتیں ہیں مسلمانوں پر ظلم ڈال رہی ہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ایمان والوں کی مدد فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جتنے مسلمان مقروض ہیں میرے مولا قرض کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما، اے اللہ جس کے والدین میں سے عزیز و اقارب میں سے اس دنیا سے چلے گئے میرے مولا ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ انہیں اعلیٰ علیین کے اندر جگہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔